امام زرقانی نے یہ بڑا خوبصورت واقعہ لکھا کہ جب مدنی دور تھا تو حضور کبھی کبھی سیر کرنے کے لیے باہر تشریف لے جاتے، تو حضور ایک وادی میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا تھا، اس کا نام ہے وفد طارق نامی شخص تھا، وہ وفد لے کر وہاں سے گزر رہا تھا تو پڑاؤ کیا تھا اور ان کے اونٹ چراگاہ میں چل رہے تھے، تو ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا۔ قافلے والوں کے پاس گئے، اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یہ نہیں، حضور نے پوچھا تو بے سختہ کہہ دیا ہاں بیچتے ہیں، کتنے کا؟ اتنے کا، سودا طے ہو۔ فرمایا تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں، میں تو سیر کرتا ہوا باہر نکلا اور تمہارا اونٹ اچانک پسند آ گیا، تو اگر تم مجھے اونٹ دے دو تو میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمتوں میں بیچ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں قبول ہے۔ حضور نے اونٹ لیا، پکڑا، چل دیے۔ جب تک حضور نظر آتے رہے وہ کھڑے حضور کو دیکھتے رہے، جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار تم میں سے اسے کوئی جانتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو نہیں جانتے۔ تو کہا یار عجیب آدمی ہو، ایک شخص آیا اونٹ لے گیا اور اونٹ بھی ادھار، اور تم اسے جانتے بھی نہیں۔ جب آپ کسی سے نقد سودا لیتے ہیں تو اس کا عطا پتہ پوچھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی، اور آپ اگر کسی کو ادھار دیتے ہیں یا تو آپ اسے جانتے ہوتے ہیں یا درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے یا کوئی چیز وہ گروی رکھتا ہے۔ تو کہا ایک شخص آیا اسے تم جانتے نہیں اور اونٹ بھی قیمتی لے گیا، نہ کسی نے اس کا پتہ پوچھا، نہ کسی نے کوئی ضامن دیا، نہ کوئی درمیان میں کوئی شے گروی رکھی۔ یار سب کی عقل پہ پردہ آ گیا، وہ آیا اور اپنے حسن کا جادو جگا کے اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو اسی منظر کو دیکھتا رہا۔ اذا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ۔ دوسرا بولا یار جب وہ مسکراتا تھا نا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا۔ اذا تکلم اذا ضحک کاد یتلالع فی الجدر۔ تیسرا بولا یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و تاب میں کھو گیا۔ ایک بولا میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے۔ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرم آوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے، تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لف لف جاوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مول ہی دنیا کوئی ودلائی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ یار عجیب بات ہے، اس کے حسن کا جادو ایسا چلا کہ تمہیں ہوش ہی نہ رہی۔ اور میرے امام بولے بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل نے گل ان کو، بلبل کی انتہائی پرواز تو یہی ہے کسی کو پھول کہہ دے، وہ پھول سے آگے تو سوچ بھی نہیں سکتی، اس نے بھی پھول کہہ دیا۔ بلبل نے گل ان کو کہا، عمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بھڑ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی۔ کہا یار ایک شخص آیا اور اونٹ لے گیا اور تم نے اس کا پتہ بھی نہیں پوچھا، اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ امام زرقانی لکھتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا نا اونٹ ہتھیا کے لے گیا، تو اب تک قافلے کے سردار کی بیوی جو خاموش بیٹھی تھی اس نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کے کہا انا ضامنۃ لسامان جمالکم لا یغدر بکم، خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو قیمت مجھ سے لینا، میں ضامنہ ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔
थोड़ी देर के बाद हुजूर के गुलाम भी आ पहुंचे। काफले वाले कौन है जिनसे हमारे आका ने ऊंट खरीदा था? उन्होंने कहा जी हम लोग हैं। कहा ये हुजूर ने आपकी कीमत भेजी है और ये आपकी जियाफत के लिए खजूरें हैं। उन्होंने कहा हम कीमत बाद में लेंगे, हम तो खुद बिक गए हैं, हमें बता वो प्यारा रहता कहाँ है? उन्होंने कहा वो खजूरों का झुंड दिखाई दे रहा है, ये नखलस्तान मदीना, यही उस प्यारे का डेरा है। इमाम सुरकानी लिखते हैं सारा कबीला उठा और जाके हुजूर के कदमों में बैठ गया। तेरी तक के अदावा में मुरीद हो गई। तो चेहरा ही ऐसा था, जमाल ही ऐसा था, हुस्न ही ऐसा दिया जो देखने वाले देखते तो पुकार उठते, देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत। तो कहा दुहा से मुराद रुखे ज़ेबा है और लैल से मुराद जुल्फे अंबरी है। अल्लाह अकबर। चेहरे का जमाल तो चेहरे का जमाल, फिर जुल्फों का जमाल, अल्लाह अकबर। हुजूर की मुबारक जुल्फें। मुझे आतिश का यहाँ एक शेर याद आया। आप अहले अदब हैं, जरा इसकी लताफतें देखिए और कितना कमाल जो है वो रंग है और कितनी खूबसूरती के साथ मजमून को बयान कर दिया गया। आका करीम की जुल्फें निस्फ कान से लेकर के मुबारक कंधों तक थी। यदरिबु मनकबह है, हदीस में आता है कि कभी कभी हुजूर की मुबारक जुल्फें कंधों को चूम लिया करती थी। स्याह घनी जुल्फें, हल्का सा खम लिए हुए, और आका करीम अलैहिस्सलाम की मुबारक गर्दन जिस तरह चांदी की सुराही होती है, और काली जुल्फों के ओट से जब हुजूर की मुबारक गर्दन नजर आती थी तो आतिश का जरा अंदाज यहां देखिए। अरक आलूदा गर्दन ज़ेरे काकुल यूं दमकती है। जरा इसका शेर का जमाल देखिए और फिर रुखे मुस्तफ़ा का तसव्वुर कीजिए, और स्याह घनी जुल्फों की ओट से हुजूर की मुबारक गर्दन की चमकती हुई कैफियत को अपनी रूहों में समो लीजिए। अरक आलूदा गर्दन ज़ेरे काकुल यूं दमकती है, अंधेरी रात है बरसात है बिजली चमकती है। अरक आलूदा गर्दन ज़ेरे काकुल यूं दमकती है, अंधेरी रात है बरसात है बिजली चमकती। तो हुजूर की खमदार जुल्फें, अल्लाह अकबर। अच्छा, मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि शायर का जी तो चाहता है कि जुल्फों को शब कहा जाए, और शायर महबूब की जुल्फों को शब और चेहरे को चराग कहते आए हैं। हाफिज शिराजी का एक शेर है, बफरोग चेहराए जुल्फत रहे दिल जनद हमा शब, चे दलावरस दुज़दे के बशब चराग दारद। कहता है कि स्याह रात के अंदर चेहरे का चराग जला के लोगों के दिल लूट रहा है। कितना बहादुर है कि चराग जला के लूट रहा है। चे दलावरस दुज़दे के बशब चराग दारद, वो अपने महबूब को कहता है कितना बहादुर चोर है कि चराग जला के लूटता फिरता है।